السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آپ یہ سامنے ایک بکری دیکھ رہے ہیں۔ بکری کا جو ہے بچہ دینے میں بالکل وقت نہیں رہا، یعنی ٹائم پورا تھا، اور یہ اس کو پارچوریشن شروع ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ مالکان کی غفلت اور زیادہ جو ہے وہ میں جو پریکٹیشنر ہیں جس نے چیک کیا کہ ان کی غفلت، دونوں کی غفلت سے جو ہے وہ بکری ضائع ہو گئی ہے۔ 15 دن سے یہ بچہ دینے کی پوزیشن میں ہے، لیکن جو مقامی پریکٹیشنر آئے ہیں انہوں نے اس بکری کو ہولڈ کروا دیے، یعنی اس نے بکری کو جو ہے وہ بالکل بھی پارچوریشن وغیرہ نہیں کروائی۔ بکری ڈاؤنر ہو گئی تھی، کھڑے ہونے سے بالکل قاصر تھی، پیٹ بہت بڑا پھول گیا تھا، اور یہ ہلکی ہلکی خوراک کھا رہی تھی۔ جب جانور کھانا پینا چھوڑ دے اور پیٹ میں بچے ہوں اور آخری ٹائم ہو تو اس ٹائم خطرناک اور کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس ٹائم فوری فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ فوری طور پر اس کی جو پارچوریشن کروائی جائے، یعنی بچہ پیدا کرایا جائے۔ ہمیں 15 دن بعد تقریباً بلایا گیا، ہم نے جا کے دیکھا بکری کی حالت انتہائی خراب تھی، شدید کمزور ہو چکی تھی، خون کی شدید کمی تھی۔ ہم نے جا کے ٹمپریچر چیک کیا تو پہلے تو ہم دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اس کو ایک چارپائی پہ جو ہے نا 4 ٹانگیں اس کے اندر ڈال کے چارپائی کے ہفتہ 10 دن سے چارپائی کے اوپر ہی ٹنگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ٹمپریچر دیکھا گیا تو ٹمپریچر اس کا 99 تھا، خطرناک تھا۔ جب الٹرا ساؤنڈ کر کے چیک کیا گیا تو اس کے پیٹ کے اندر جو ہے نا بچے 2 بچے تھے، ایک مرا ہوا تھا اور دوسرا مرنے کے قریب تھا۔ تو ٹمپریچر جو ہے خطرناک تھا اور اس کی حالت انتہائی خطرناک تھی۔ ہم نے سب سے پہلے اس کو بہتری کے لیے جو سب سے پہلے تو اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا۔ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ڈرپ لگائی۔ ڈرپ اس لیے لگائی کہ ٹمپریچر انتہائی خطرناک پوزیشن پہ تھا اور 1 ہفتے سے اس نے کھایا پیا کچھ نہیں تھا۔ اندر ہاتھ ڈال کے چیک کیا گیا، یوٹرس کا منہ کھلا ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی حالت خطرناک ہے تو ہم نے اس کو آئی وی فلوئڈ دیا۔ فلوئڈ سے پہلے ہم نے ایک رگ میں انجیکشن لگایا تاکہ جو ہے اس کا جو لو ٹمپریچر ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہو جائے، ریز ہو سکے۔ تو یہ سامنے رگ میں انجیکشن لگایا، اس کے بعد ہم نے اس کو ڈرپ لگائی، ڈرپ میں انجیکشن ڈالے، فلوئڈ تھراپی اس کی اس کو تھوڑا سا اس کی ڈی ہائیڈریشن اور اس میں کھانا پینا جو بند تھا، جانور سٹریس میں تھا، اور اس کے پیٹ میں بچہ نہ جانے کتنے دنوں سے مرا ہوا تھا۔ تو پیٹ میں بچہ مرنے کی وجہ سے پیٹ پھول چکا تھا،
اور جو بچے کی زہر ہوتے ہیں، ٹاکسن ہوتی ہے، وہ ریلیز ہو چکے تھے۔ تو ٹاکسن کی وجہ سے اور ویسے بھی تقریباً 15 دن سے جانور انتہائی کریٹیکل کنڈیشن میں تھا، لیکن مالکان نے اس کو پہلے قبض بنایا، پھر جو مقامی پریکٹیشنر ہیں ان کو بلایا، تو انہوں نے آ کے جو ہے نا اس کی صحیح ان کو نہ مشورہ دیا، نہ اچھی ٹریٹمنٹ کی، جبکہ وہ چارپائی پہ ڈلوا کے چلے گئے۔ ہم نے جا کے دیکھا اور اس کی ساری ٹریٹمنٹ کی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کا جو ہے وہ اس کا ابھی بچے نکالتے ہیں، ہاتھ اندر ڈال کے یوٹرس کا منہ چونکہ کھلا ہوا تھا، تو ہم نے اس کا جو بچے نکالے ہیں، اس کی ڈلیوری کروائی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو ڈرپ لگائی جا رہی ہے رگ میں، اور اس میں سارے انجیکشن ڈالیں، کچھ طاقت کے انجیکشن ڈالیں تاکہ ٹمپریچر اس کا بہتر ہو، اور جو 10-15 دن سے اس نے خوراک نہیں کھائی اس کا نعم البدل ہم نے اس کو ڈرپ کی صورت میں دیا ہے۔ اس کو ہائیڈریٹ کر رہے ہیں تاکہ جب بچہ نکالیں گے تو اس میں ڈیفیکلٹیز نہ آئیں، اور ٹمپریچر آلریڈی اس کا ڈاؤن ہے۔ تو اس طرح کی اگر کنڈیشن آپ کے جانوروں میں آ جائے کہ جب جانور بالکل نیئر ٹو پارچوریٹ ہو، یعنی بچہ دینے کے قریب ہو، تو اس کو انتہائی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ روایتی طریقے سے جانور جب رکھیں تو اس میں جانوروں کو مکمل متوازن خوراک نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے جانور لاسٹ منتھ آف پریگننسی میں کمزور ہو جاتے ہیں، اور جانور ڈاؤنر ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کے جانور 5 ہے، 50 ہیں یا 500 ہیں، مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ تعداد کتنی ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ نے رکھے کس طریقے سے ہوئے ہیں۔ رکھے ہوئے اگر آپ نے روایتی طریقے سے ہیں تو روایتی طریقوں میں نقصان زیادہ ہے اور خرچہ بھی زیادہ ہے، جبکہ جدید طریقے میں خرچہ کم ہے اور فائدہ زیادہ ہے۔ تو یہ پہلا بچہ باہر نکل آیا ہے اور اس کو نکال دیا گیا ہے، تو یہ الحمدللہ زندہ ہے۔ تو دوسرا بچہ بھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دوسرا بچہ بھی نکلا ہے، لیکن دوسرا بچہ بالکل ڈیڈ تھا، مرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری مسئلے مسائل تھے۔ اب کتنے دنوں سے مرا ہوا تھا یہ تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ بچہ بالکل زندہ ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو اس قسم کے جو پریشانیاں ہیں ان سے بچنے کے لیے اپنے جانوروں کی کیئر اچھے طریقے سے کریں۔ امید ہے ناظرین یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔